سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنیعۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحہ، تدفین کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد اہل میت کے ہاں جمع ہونا اور پھر کھانا کھانا، اس کو صحابہ نوحہ شمار کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں آدمی مر جاتا ہے، اکثریت کا جو حال ہے، تو فوراً ہی ابھی اسے دفنایا، کفنایا، غسل، یہ تو بعد میں ہے نا، پہلے ہی وارث کو کہتے ہیں شام کا کھانا میرے ذمہ، ماموں آ جاتا ہے صبح کا ناشتہ میرے ذمہ، برادری کے لوگ فٹافٹ اپنے اپنے وقت 3 دن کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، قریب کے رشتہ دار، ددیالی ننیالی، اور 3 دن تک دیگیں چڑھ جاتی، وہ ٹیم پھر شروع ہو جاتی ہے، اسے میت سے کوئی سروکار نہیں، انہوں نے گوشت خریدنا ہے، قورمہ تیار کرنا ہے، روغنی نان لے کر آنے، کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، سبحان اللہ۔ میت کے گھر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر جب عبداللہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے گھر کھانا پہنچاؤ، غم نے انہیں مشغول کر دیا، میت نے انہیں مشغول کر دیا۔ مشغولیت کیا تھی؟ نہلانا، کفنانا، دفنانا، یہ 3 ہی کام ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں مشغولیت کے۔ جب وہ دفنا چکے، مشغولیت ختم ہو گئی، اب شام کا کھانا ماموں جی کیسے دے رہے ہیں؟ میں گاؤں میں گیا تو وہاں پورے گاؤں میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور کسی رشتہ دار کو اجازت نہیں کھانا دینے کی، وہ کمیٹی ہر میت والے کے گھر کھانا دیتی۔ اٹک کے اندر باقاعدہ محلے میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ منتھلی پیسے جمع کرتے ہیں، 50 روپے، 100 روپے، جتنے بھی، پھر جس کا مر جاتا ہے جو ممبر ہوتے ہیں انہی پیسوں سے ان کے آنے والے رشتہ داروں کو اور محلے والوں کو اور سب کو، امیر غریب سب وہاں بیٹھ کر قورمے اڑاتے ہیں۔ اور جریر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم میت کے گھر جمع ہونا، 3 دن پھوڑی بچھی رہتی ہے ہمارے ہاں، اب تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے ہیں تو صوفے کرسیاں لگا لیتے ہیں، ورنہ تو چٹائیاں، نیچے بیٹھتے تھے، نیچے، اوپر بیٹھنا بھی، سبحان اللہ۔ اور پھر وارث جو ہے وہ اعلان کرتا ہے باقاعدہ، جو ہی دفن کیا سب کھانا کھا کر جائیں گے، کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ سارے پھر کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کھانا بنانے کو بھی ہم نوحہ شمار کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والی کو پیچھے آپ سبق پڑھ چکے ہیں، تار کول کی قمیض، جہنم کا خارش والا لباس، وہ پہنایا جائے گا۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں جی ہم تو لاہور سے آئے ہیں، لاہور سے کتنے کا پیٹرول ڈلوایا؟ 25,000 کا، لینڈ کروزر پر تشریف لائیں، راستے میں ہوٹل کوئی نہیں نظر آئے، نہیں، میت کے گھر خوشی سے کھانا کھانا ہے، وہاں پہنچنا ہے، کھانے کی دعوت دینی ہے وہاں پہ۔ راستے میں کتنے ہوٹل آئے، جب آپ مری سیر کرنے جاتے ہیں تو کھانا ہوٹلوں پہ کیسے مزے سے اڑاتے ہیں،
کھاتے ہیں، تو میت کے گھر کھانا کیسے کھا لیتے ہیں؟ چلو کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر گاؤں ہے اور ہم پہنچے وہاں پر تو مہمان نوازی کوئی کر دے، کھانا کھلا دے بھی مہمان ہے۔ جو گاؤں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ جو شام صبح وہاں پر بیٹھ کر کھانے اڑا رہے ہیں، اور آپ جا کر دیکھیں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں، کہتے ہیں پاکستان لے آنا اخبار، خبریں لے آنا، نوائے وقت لے آنا، وہ سارے پھوڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اخبارات چل رہے ہیں، ادھر عمران خان اور نواز شریف کی ایسی تحصیل ہو رہی ہوتی ہے، اور ادھر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں فاتح پڑھو جی، مئو دی فاتح آکھو جی، جڑے دادے بابے مر گئے انہوں نے فاتح آکھو۔ وہ سارے ایسے کرتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ کہنے والے کو پتہ کیا کہا، کر کے فارغ پھر حکا لے کے پھر سوٹے گڑ گڑ سگریٹیں چائے۔ میں بھی پچھلے دن نلکا کوالہ گیا، وہاں پر میں نے چائے چل رہی تھی، میت ابھی دفنا کر آئے اور آتے ہی جناب گھر کے اندر چائے تیار ہو کے آ گئی۔ میں نے کہا جی یہ چائے کس لیے آئی ہے؟ کہ جی مہمان آئے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو نوحہ تصور کرتے تھے کھانا کھانے کو، آپ ٹھنڈا پانی رکھ دیں، دور سے کوئی بندہ آ رہا ہے پانی کی بوتلیں پڑی ہیں پانی، یہ چائے تو دعوت ہے، ضیافت ہے، بابا جی کی خوشی میں اگر ٹر گیا جان چھٹ گئی، کھانس کے اس نے بیوی کو خراب کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کوئی تبدیلی لے کر آئے معاشرے میں۔ سعودیہ میں نوکری کرتا تھا گورنمنٹ کی، اور بڑی اچھی ٹاپ کی نوکری تھی، ہمارے ڈائریکٹر تھے، ان کے ابا جی فوت ہو گئے، دفنایا اور کہا جس نے مجھے ملنا ہے نا تعزیت کے افراد، دعا کے لیے کچھ کہنا ہے، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں فلاں مسجد کے اندر، میرے گھر کوئی نہ ہے۔ کیوں؟ گھر میں جمع ہونا، مسجد میں آ کر تعزیت کرو، نماز پڑھو باجماعت۔ وہ تو جنازہ والا بھی نماز نہیں پڑھتے، بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس نے دکھانا ہے میں نے تجھے ووٹ لینا ہے، حاضری لگوانی ہے۔ میں ٹیکسلا گیا ایک جنازے پر، ایک بزرگ سے اسپیشل ملاقات کروائی، اس نے کہا جی پورے ٹیکسلے میں کوئی غمی ایسی نہیں جس میں یہ بندہ حاضر نہ ہوتا ہو۔ میرے ویسے ذہن میں آیا، میں نے کہا الیکشن لڑنا ہے انہوں نے؟ کہتے جی پچھلی دفعہ ہار گئے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں میت میں؟ دعا کے لیے نہیں کہ پتہ لگے میں حاضر ہوں، ووٹ مجھے دینا۔ پچھلے دنوں سال ہو گیا غالباً، سال ہو گیا پورا، میری خوش دامن فوت ہوئیں، ساس امی جسے کہتے ہیں۔ میں نے جنازہ پڑھا کے اعلان کر دیا کوئی کھانا نہیں ملے گا کسی کو بھی، ایک بندہ بھی نہیں آیا شام تک دعا کرنے کے لیے۔ آتے کس لیے تھے؟ کھانا کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، چسکے کے لیے، سیاست کے لیے۔ تو اہل ایمان کچھ بدلیے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، صحابہ کی زندگی گزاری ہے۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 6009 صلی اللہ علیہ وسلم۔